بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں۔ 46ویں نمبر پر کتاب ہے سیرت طیبہ۔ یہ حضرت مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کی اس کے علاوہ بھی دو مفید کتابیں ہیں۔ ایک تاریخ ملت جو 2 جلدوں میں طبع ہے، اور ایک قاموس القرآن۔ تاریخ ملت ان کی تاریخ پر ایک منفرد کاوش ہے، جس میں انہوں نے عہد نبوت سے لے کر آخر تک اس میں خلفائے راشدین کے حالات اور ان کی فتوحات، خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ اور اندلس اور ہندوستان کی تاریخ کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے، اور انہوں نے جا بجا حوالہ جات کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں ہر بات تقریباً حوالے کے ساتھ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بنسبت دیگر اردو کتابوں کے تاریخ میں مفید ہے۔ اسی طرح ان کی ایک قاموس القرآن ہے کہ قرآن کریم میں جو الفاظ آ رہے ہیں، جو صیغے ہیں، ان صیغوں کی تعلیل اور ان کا مادہ اور ان الفاظ کے معانی بیان کیے۔ اگرچہ اس پر مفصل کتاب تو لغات القرآن ہے علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن اختصار میں یہ کتاب بھی مفید ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک کتاب یہ سیرت پہ لکھی، سیرت طیبہ۔ اس کتاب میں انہوں نے درج ذیل چند عنوانات کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اسلام سے پہلے کی دنیا عرب۔ اسلام سے پہلے کی دنیا عرب یعنی عرب کا ماحول اسلام کے آنے سے پہلے کیسا تھا۔ طلوع آفتاب نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہاں حالات کیسے بدلے، اعلان نبوت اور طوفان مخالفت۔ حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی مخالفت کرنے والے کون کون تھے، اور انہوں نے کس طرح آپ کی مخالفت کی۔ ابتلا کی انتہا، آپ کی آزمائش کب مکمل ہوئی۔ غم کا سال، یعنی وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، ام المومنین حضرت ختیجہ کا اور آپ کے چچا ابو طالب کا۔ پھر ہجرت مدینہ، اسی طرح باطل کی پسپائی، فتح مکہ، رعب نبوت، تکمیل دین، پھر آخر میں آفتاب نبوت کا غروب۔ یہ 444 صفحات پر مشتمل ایک علمی اور مستند کتاب ہے، جو جدید تعلیم یافتہ اصحاب کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس میں سیرت طیبہ کے واقعات کو قرآن کریم، کتب حدیث اور سیرت کی مستند کتابوں سے نہایت عام فہم اور جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مواد مستند بھی ہے اور اسلوب عام فہم اور سہل بھی ہے۔ کتاب کا جو نسخہ ہے وہ مکتبہ علمیہ قاضی واڑ میرٹھ سے شائع ہوا ہے۔ یہ نسخہ نہایت بوسیدہ ہے۔ اگر اس پر کمپوزنگ کر کے تعلیق، تحقیق اور تخریج کے ساتھ اسے طبع کروایا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ یہ نسخہ بھی دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں ہے، لیکن اس پر اب تک کوئی علمی کام نہیں ہوا۔ اگر علمی اعتبار سے اس پر تحقیق و تخریج کر دی جائے اور جدید اسلوب میں اسے شائع کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 47، رسول نمبر سیارہ ڈائجسٹ۔ رسول نمبر سیارہ ڈائجسٹ یہ 2 جلدوں میں ہے اور تقریباً 900 صفحات پر مشتمل ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ یہ ایک ڈائجسٹ ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک رسالہ مکمل
سیرت کے عنوان سے طبع کروایا تھا، اور اس میں مختلف اہل علم، علماء اور دانشور حضرات کے مقالات سیرت پر جمع کیے گئے ہیں۔ ان میں بعض مقالات بڑے مفید ہیں، مثلا ان میں ایک مقالہ ہے عشق رسول اور اقبال، ایک مقالہ ہے مستشرقین اور سنت نبوی، ایک مقالے کا عنوان ہے سیرت محمدیہ کا تاریخی پہلو، ایک مقالے کا عنوان ہے حقیقت معجزہ، ایک مقالہ ہے مکاتیب رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اپنے دور نبوت میں لکھے کن کن بادشاہوں کو، ان تمام کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک عنوان ہے نبوت محمدی کا عقلی ثبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقلی طور پر انہوں نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح وحی کی حقیقت، عفو و درگزر، معمولات مصطفیٰ، وفات محمد اور صحابہ پر اس کا اثر، حقائق و اسرار نبوت، اور درود و سلام۔ تو بہرحال یہ ایک نہایت مفید رسالہ ہے، رسول نمبر سیارہ ڈائجسٹ کے نام سے، جس میں سیرت کے حوالے سے مفید مقالات جمع ہیں، تو اہل علم کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ نمبر 48 سیرت طیبہ، یہ پروفیسر غلام ربانی عزیز کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر آپ کے وصال تک کے احوال کو عام فہم انداز میں یکجا کیا۔ کتاب کے چند عناوین یہ ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، غار حرا اور خلعت رسالت، ہجرت اول، انصار مدینہ، ہجرت مدینہ، تحویل قبلہ، دعوتی خطوط، واقعہ حجۃ الوداع، حدیث قرطاس، ازواج مطہرات، اور آخر میں آپ کے غزوات اور سرایا۔ تو یہ تقریباً 750 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جو مکتبہ نبویہ گنج بخش لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 49 اسوہ حسنہ قرآن کی روشنی میں، اسوہ حسنہ قرآن کی روشنی میں، یہ کتاب ہے محمد شریف قاضی صاحب کی، اور یہ درج ذیل 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حضور کا اسوہ حسنہ، نمبر 2 بعثت کا مقصد، نمبر 3 مقام و منصب رسالت، نمبر 4 خصوصیات سیرت طیبہ، نمبر 5 خصوصیات پیغام سیرت، نمبر 6 اسلامی معاشرے کی تعمیر و تزئین، نمبر 7 اسوہ حسنہ سے مستفید ہونے والوں کی چند خصوصیات۔ یہ 528 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا۔
تو یہ بھی ایک نہایت علمی کاوش ہے اس لحاظ سے کہ صرف قرآن ہی کی روشنی میں آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا یہ بھی ایک علمی کمال ہے۔ یہ کتاب فیروز سنز لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 50، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی مصنف کو سیرت، تاریخ، ادب اور جغرافیہ پر اللہ رب العزت نے بڑی دسترس دی ہے، اور تقریباً 52 سال سے یہ موضوعات ان کے زیر مطالعہ اور زیر درس ہیں۔ یہ کتاب تحقیق اور تدقیق کے لحاظ سے اور مضامین کے انتخاب کے لحاظ سے بڑی مفید کتاب ہے۔ ہر اہم بات کو انہوں نے بحوالہ اصل مراجع سے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب 10 عنوانات پر مشتمل ہے، 10 ابواب ہیں۔ ان 10 ابواب کے ماتحت پھر ذیلی عنوانات ہیں، اور یہ 10 کے 10 بڑے اہم عنوانات ہیں۔ نمبر 1، انسان کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، 6 صدی عیسوی میں دنیا کی حالت۔ نمبر 3، نسبت ولادت اور نشو و نما کا زمانہ۔ نمبر 4، وحی کا آغاز، بعثت اور دعوت و تبلیغ۔ نمبر 5، واقعہ معراج، بیت عقبہ، ہجرت مدینہ۔ نمبر 6، مدینہ منورہ کا قیام اور اجتماعی نظام۔ نمبر 7، حجۃ الوداع۔ نمبر 8، علالت و وفات۔ نمبر 9، خصوصیات اور شمائل اور خصائص نبوی۔ نمبر 10، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 10 ابواب کے تحت انہوں نے ذیلی عنوانات قائم کر کے بڑا اہم اور علمی مواد یکجا کیا۔ یہ کتاب 464 صفحات پر ہے، جو دارالرشید لکھنؤ سے طبع ہے۔ اگر یہ کتاب پاکستان میں بھی شائع ہو جائے مصنف اور ناشر کی اجازت کے بعد، تو اہل علم کے لیے نہایت علمی اور گراں قدر سرمایہ ہوگا، چونکہ عنوانات بھی بڑے اہم ہیں، اور مصنف کی 52 سالہ زندگی بھی جو گزری ہے وہ انہی عنوانات کے تحت، یعنی سیرت، ادب، جغرافیہ اور تاریخ، اس لحاظ سے اس میں معلومات سب سے منفرد ہیں جو دیگر کتابوں میں نہیں ملتی۔ ویسے بھی لکھنؤ کے اور خاص طور پہ ندوۃ العلماء کے جو علماء ہیں ندوہ کے، ان کی کتابیں بڑی مفید ہوتی ہیں۔ ندوہ کے علماء کی کتابوں میں جامعیت بھی ہوتی ہے، استناد بھی ہوتا ہے، مضامین کا انتخاب بھی خوب ہوتا ہے، اور ان کی اردو ادب بے چاشنی اور روانی بھی ہوتی ہے۔ البتہ صرف دیکھنا یہ ہے، بعض جگہ میں وہ جدیدیت سے زیادہ متاثر ہو کر سلف کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم نے وہاں اسلاف کے دامن کو تھامنا ہوگا، تو کتابوں سے استفادہ ضرور کیا جائے، لیکن جہاں پر کوئی رائے ہو، شذوذ ہو، تفرد ہو، وہاں جمہور اہل علم کی رائے کا احترام کر کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ نمبر 51،
ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب دامت برکاتہم کی تصنیف ہے۔ یہ 410 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جو دارالعلوم کراچی سے طبع ہے، اور سیرت طیبہ پر شاید یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو غیر منقوط ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ غیر منقوط کتاب لکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ حروف تہجی میں اگر آپ دیکھیں عموماً اکثر حروف ایسے ہیں جن پر نقطہ ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، خا ہے، ذال ہے، زا ہے، شین ہے، ضاد ہے، ضا ہے، غین ہے، فا ہے، قاف ہے، یا ہے۔ تو اگر یہ سارے حروف ہٹا دیے جائیں تو پیچھے بہت کم حرف رہتے ہیں۔ ان محدود حرفوں میں اور ایک ایسی شخصیت کی سیرت لکھنا جو کمالات اور فضائل میں غیر متناہی ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہے اس کے لیے اللہ اسباب کو آسان فرما دیتا ہے، اور یہ حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب ہیں اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ بھی ہیں۔ سیرت پر اس طرح کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جو غیر منقوط ہو۔ البتہ قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے ابو الفضل فیضی کی سواطع الالہام، سواطع الالہام جو بغیر نقطے کے ہیں، لیکن یہ تھا عقائد میں رافضی تھا، اور اس کی یہ تفسیر میں نے دارالعلوم کی لائبریری میں دیکھی ہے۔ پوری تفسیر میں اس نے کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے حالات پر بھی ایک کتاب ہے، 2 سسر 2 داماد، 2 سسر 2 داماد، تو اس کتاب میں بھی کوئی نقطہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ 2 سسر یعنی حضرت ابو بکر اور عمر، اور 2 داماد یعنی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع میں مقدمہ لکھا ہے وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، اور انہوں نے اس مقدمے میں بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اردو میں نقطوں سے بے نیاز ہو کر لکھنے کی کوشش اپنے آپ کو کس قدر تنگ دائرے میں مقید کرنے کے مترادف ہے۔ اس محدود دائرے میں رہ کر سیرت طیبہ جیسے موضوع پر تقریباً 400 صفحات کی کتاب لکھنا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کی کما حق و تعریف کے لیے الفاظ مشکل ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے سوا کوئی اور توجیہ اس کی ممکن نہیں، کہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا سیرت پر یہ کتاب بھی طبع ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو غیر منقوط الفاظ کی صورت میں لکھا ہے۔ نمبر 52 انسان کامل، یہ ڈاکٹر خالد علوی کی تصنیف ہے جو 678 صفحات پر مشتمل ہے، اور الفیصل ناشران و تاجران اردو بازار لاہور سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، اسوہ حسنہ، کا تذکرہ نہایت استناد کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کتاب نہایت اہم ہے، ہر لائبریری کی ضرورت ہے، اور ممکن ہو تو انسان اپنی زندگی میں اس کتاب کا ایک دفعہ ضرور مطالعہ کر دے، اس وجہ سے کہ اس کے مضامین بڑے مفید ہیں اور نہایت منفرد اور اچھوتے مضامین ہیں۔ مثلاً اس میں ان کا مضمون ہے افصح العرب، افصح العرب خطیب، ایک عنوان ہے اولو العزم مبلغ و داعی،
کامیاب ترین داعی انقلاب، اعلیٰ ترین معلم انسانیت، بے مثال مربی و مزکی، سپہ سالار اعظم، عظیم مدبر و منتظم، لاثانی مقنن، عدیم النظیر، منصف و قاضی، عظیم الشان معاشی و معاشرتی اسوہ، قابل تقلید سربراہ خاندان، خلق عظیم اور رسول رحمت۔ جیسے کتاب کا نام ہے انسان کامل، ویسے اس کے مضامین بھی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف نمایاں پہلو لکھے ہیں۔ اس میں آپ کی عملی زندگی کا تذکرہ ہے کہ آپ بحیثیت سپہ سالار کیسے تھے، بحیثیت امام، بحیثیت قائد، بحیثیت منصف، بحیثیت قاضی اور جج، بحیثیت خاوند اور والد، بحیثیت مربی اور مزکی اور حاکم۔ تو مختلف حیثیتوں میں آپ کی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے ایک داعی اور مبلغ کے لیے یہ کتاب بڑی ضروری ہے، اور ممکن ہو اسے ایک دفعہ زندگی میں ضرور مطالعہ کر لیں۔ نمبر 53، رؤوف رحیم۔ رؤوف رحیم یہ حضرت مولانا حکیم محمد حمید اللہ بیگ کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انداز خطیبانہ طور پہ کیا ہے۔ آپ کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ اس کتاب میں ہے، تو یہ عوام الناس کے لیے تو مفید ہے، البتہ اس میں روایات غیر مستند بھی آئی ہیں، غیر مستند واقعات بھی ہیں، حوالہ جات اور تحقیق کا اس میں اہتمام نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اس میں کوئی روایت یا واقعہ دیکھ کر آگے بیان نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ البتہ اردو مواد اور خطیبانہ انداز کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔ 671 صفحات پر مشتمل ہے، مشہور لیتھو آفٹ پریس کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 54، سیرت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور تاریخ کے آئینے میں۔ یہ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور یہ کتاب متعدد حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں انسانیت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، نبوت اور رسالت اور وحی کی ضرورت کا تذکرہ ہے، انسانی استعداد اور صلاحیت کی تدریجی ترقی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، دین کامل کی ضرورت اور تکمیل دین کا تذکرہ۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں عرب قبل الاسلام، تمدن مکہ اور مکہ کی آبادی، انقلابات، تعمیر، تہذیب اور مملکت مکہ و بنائے کعبہ۔ تیسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، قرآن اور تاریخ کے آئینے میں۔ اس میں تزکیہ باطن،
تہذیب اخلاق، تعمیر ملت، دعوت و تبلیغ کے قرآنی اصول اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ کتاب بڑی مفید ہے جو تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں سیرت کے اہم احوال اور واقعات، عبادات اور معاشرت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب مکتبہ محمودیہ لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 55، عہد نبوت کے غزوات و سرایا، یہ ڈاکٹر رؤوفہ اقبال کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سنین کی ترتیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور سرایا کا باحوالہ تذکرہ کیا۔ غزوات اور سرایا کا اس قدر تفصیلی اور تحقیقی انداز میں تذکرہ عموماً دیگر کتب میں نہیں ملتا، تو اس وجہ سے اگر کسی کا ذوق یہ ہو کہ تمام غزوات کے بارے میں اسے تفصیلاً معلومات ہوں سن ہجری کی ترتیب پر، اور ان غزوات کا مکمل نقشہ اس کے سامنے آئے، تو وہ اس کتاب کو مطالعے میں رکھے۔ یہ کتاب ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے طبع ہے۔ نمبر 56، سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اختر حسین بہاولپوری کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ کیا۔ اس کتاب کے پڑھ لینے سے سنتوں کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق کر سکتا ہے۔ صرف رخ بدلنا ہوتا ہے، نیت بدلنی ہوتی ہے، کام تو آدمی ویسے بھی کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کھانا تو کھانا ہے، لیکن اگر وہ سنت طریقے کے مطابق کھا لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، تو اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ پانی تو اس نے پینا ہے، مسنون طریقے کے مطابق پی لے تو اجر و ثواب ہے۔ تو اس طرح 24 گھنٹے کی جو حضور کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی کے جو معمولات ہیں، اس کا تذکرہ اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے۔ یہ 574 صفحات پر مشتمل ہے۔ زمزم پبلیشرز کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 57، محمد رسول اللہ، یہ علامہ محمد رضا صاحب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جس کا اردو ترجمہ مولانا محمد عادل قدوسی گنگوی نے کیا ہے۔ یہ 802 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے نہایت تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات تک اہم واقعات کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 58، نقش سیرت، یہ نثار احمد MA کی تصنیف ہے، اور یہ مندرجہ ذیل 9 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ابتدائیہ ہے، دوسرا حصہ عکس سیرت، تیسرا حصہ سحر سے پہلے یعنی آپ کی آمد سے پہلے کے احوال، چوتھا حصہ طلوع صبح، پانچواں حصہ الوداع وطن یعنی ہجرت کا سفر، چھٹا حصہ مدینہ طیبہ میں، ساتواں حصہ نقوش حیات، آٹھواں حصہ تعلیمات نبوی، اور نواں حصہ نوائے رسول۔ تو اس کتاب میں انہوں نے باحوالہ ان مندرجہ بالا موضوعات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ انداز ادیبانہ ہے اور عالمانہ ہے۔
832 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، جو ادارہ نقوش کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 59، پیغمبر اعظم و آخر، یہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب سیرت النبی کا جو عالمی مقابلہ ہوا تھا 1978 عیسوی میں، اس عالمی مقابلے میں 5 بہترین کتابیں منتخب ہوئی تھیں، اور رابطہ عالم اسلامی نے اس کتاب کی تصنیف پر مصنف کو نہایت گراں قدر انعام بھی دیا تھا۔ یہ کتاب عشق رسول میں ڈوب کر انہوں نے عالم جذب اور مستی میں اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا، اور اس کے مطالعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ مکی زندگی پر ہے اور دوسرا حصہ مدنی زندگی پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 8 ابواب ہیں اور دوسرے حصے میں 9 ابواب ہیں۔ پہلے حصے میں جو 8 ابواب ہیں وہ یہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ولادت سعید اور بچپن۔ نمبر 2، عنوان شباب و جوانی۔ نمبر 3، رہبر عشق و رحمت، منزل نبوت کی سمت۔ نمبر 4، فیضان نبوت۔ نمبر 5، تحریک اسلام چلتی رہی۔ نمبر 6، معاشرتی مقاطعہ سے ہجرت تک۔ نمبر 7، تحریک اسلام مدینہ منورہ میں، اور نمبر 8، ہجرت۔ یہ پہلے حصے کے 8 ابواب ہیں۔ دوسرے حصے میں 9 ابواب ہیں۔ پہلا باب ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر۔ نمبر 2، اہم ترین مسائل ثلاثہ۔ نمبر 3، آپ کی تعمیری و انقلابی سرگرمیاں۔ نمبر 4، مملکت مدینہ پر جارحیت کا آغاز۔ نمبر 5، غزوہ احد۔ اور نمبر 6، یہود و کفار کی فتنہ انگیزیوں اور دجل و فریب کا دور۔ اور نمبر 7، جنگ احزاب سے معاہدہ حدیبیہ تک۔ نمبر 8، تحریک اسلام کو عالمگیر بنانے کی کوششوں کا آغاز اور اسلام کا ثقافتی انقلاب۔ اور نمبر 9، رحمت للعالمین کا دوسرا رخ۔ تو بہرحال کتاب کے دونوں حصے بڑے عالمانہ ہیں اور نہایت مفید معلومات ہیں باحوالہ۔ 655 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، جو تاجر پرنٹر گیٹ دہلی سے شائع ہے۔ نمبر 60، شہرائے سنت۔ یہ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور قاسمی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے روزمرہ معمولات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو جمع کیا ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان کو آپ کے اسوہ حسنہ کا علم بھی ہوتا ہے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور جس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معمولات میں اگر ذرا سی تبدیلی لے کر آئیں اور اپنے رخ اور نیت کو بدل دیں تو سارے دن کے جو معمولات ہوں گے وہ سنت کے مطابق ہوں گے، تو اس پر اجر و ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ عوام الناس کے لیے کتاب زیادہ مفید ہے۔ اگر کوئی حضور کی عملی زندگی یا آپ کے مسنون اعمال کا 24 گھنٹوں کا تذکرہ پوچھے کہ اسے کوئی اردو میں سہل کتاب چاہیے، تو ایک یہ شاہراہ سنت، اور ایک اس سے پہلے جس کتاب کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ ہے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اختر حسین بہاول پوری کی۔ اور اسی طرح اگر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی، ان تینوں کتابوں کا مضمون ایک ہی ہے
کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ شاہراہ سنت 255 صفحات پر مشتمل ہے جو ندوۃ